بسم اللہ الرحمن الرحیم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب یہ باتیں ان کی سنا کر حالتیں، اب اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے جو غلط کاریاں ہیں یہ کچھ صحیح نہیں ہے، بلا خبردار ہرگز نہیں، جو پچھلی باتیں ہیں تمہاری غلط، اللہ نے کوئی عہد نہیں کیا تم سے کہ تمہیں حتماً بعد میں جنت میں بھیج دے گا۔ معیار کیا ہے؟ قرآن کا معیار یہ، من جو بھی یہودی ہے عیسائی ہے جو بھی کسب سیئتن جس نے گناہ کسب کیا، جس نے برائی کی اور پھر کیا ہوا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور پھر اس کی خطا نے اسے گھیر لیا، اسی میں غرق ہو گیا، گناہوں بھری زندگی گزار دی، اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی زندگی گزار دی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ ہے جہنم میں آگ میں جلنے والے، کچھ دن رہو گے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے۔ ہم نے یہ لکھا ہے کتاب میں، تم نے جو اپنے پاس سے گھڑا تھا وہ صحیح نہیں تھا، کتاب خدا میں یہ لکھا ہے کہ جو گناہوں سے بھر کر آئے گا پھر ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے بھی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ کون جنت میں جائے گا؟ آرزوؤں سے نکل کر حقیقت کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کر لینا اللہ کی بات پر، اس کے رسول کی بات پر، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اس ایمان کا نتیجہ کیا نکلا؟ صالح اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ سارا مدینہ کے یہودیوں کو شمار کاؤنٹ کرایا جا رہا ہے، یہ تمہاری خرابی، یہ تمہاری خرابی، تمہاری یہ خرابی، اللہ کا یہ احسان، تمہاری پھر یہ ناشکری، اللہ کا پھر یہ احسان، یہ پھر ایک ان کی خرابی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 84 میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اب یہ بنیادی ترین باتیں، جو امپورٹنٹ ترین باتیں دین کی بنیاد ہے، وہ اللہ بتا رہا۔ پہلی بات کیا عہد لی تھی؟ لا تعبدون الا اللہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں کہو گے، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ابھی ہم صبح ایک درس ہوتا ہے ادھر بقیت اللہ امام بارگاہ میں، اس میں احادیث بیان کر، اس میں احترام والدین کی احادیث بھی تھی تھوڑی سی، وہاں پر امام کا فرمان کیا تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں یا اپنے باپ کی طرف غصے کی نظروں سے دیکھے، غصے والی آنکھوں سے، ہوتا ہے نا انسان گھور کے دیکھتا ہے جب اس کو غصہ آیا ہوتا، بولتا نہیں ہے، صرف دیکھتا ہے غصے سے، اور دیکھے بھی اس لیے کہ اس کی ماں یا اس کے باپ نے اس پر کوئی زیادتی کی ہو، ایسا نہیں ہے کہ کچھ کیا نہ ہو، ابھی تو کچھ کیا بھی نہ ہو تو دیکھ کے نہیں ان کو بندہ خوش ہوتا کہ یہ سر چاٹتے رہتے ہیں ہر وقت میرا، جو زیادہ اوور ایکسٹرا پڑھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، والدین کو اچھے نہیں لگتے، یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ والدین نے ستم کیا ہو اس پر اور وہ غصے سے دیکھے ماں یا باپ کو، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اگر آ کے نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، خدا اس کی نماز اس کے منہ پہ مارتا ہے، کیونکہ اس نے والدین کے ساتھ غصے کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کو
شو نہیں کرو میرے پاس ہے زیادہ تمہارے پاس کم ہے اب جلاؤں میں رشتہ دار ہوں، یہ مت کرو. یہ بے دینوں یہ بے دینی کی حرکت ہے. دیندار کہتا ہے اگر خدا نے مجھ کو دیا اور میرے اب کسی رشتہ دار کے پاس کم ہے، مصیبت میں مشکل میں ہے، اس کو انتہائی پیار سے، محبت سے، عزت سے اسے سپورٹ کروں. یہ دین ہے، باقی بے دینی ہے. وَذِل قربا اور رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور جب لوگوں سے بات کرو اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں بات کرو. معاشرہ بھرا پڑے، جو بولتا گالیاں نکالتے ہیں، ایسی گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے کیا سکھایا، ہم نے کیا کرنا. صدق اللہ العلی العظیم.